کہیں پہ واجب کی ادائیگی میں وقت بے وقت تو ہو سکتا ہے، انسان ہے، لیکن دین کی اجرت کی اہمیت ہم جانتے ہیں کہ تھوڑی پڑھی ہو، صحیح پڑھی ہو تو قبول ہونا۔ میں تھوڑی پڑھی ہوں لیکن وہ تھوڑی جو پڑھی ان کی تو قبولیت کا کچھ اندازہ مجھے کرنا چاہیے کہ یہ تو قبول ہوں۔ تھوڑی پڑھے تو بھی قبولیت کا بندوبست نہ ہو، زیادہ ساری زندگی پڑھ کے ماتھے پہ محراب ڈال لیا لیکن اس کی قبولیت کا بندوبست نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے جیسے کما کے ایسی جیب میں ڈالا جس کا نیچے سے پھٹا ہوا سوراخ ہے، اوپر سے ڈالتا جا رہا ہے، نیچے سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور احمق ہے جو ایسی جیب میں اپنی آمدنی کو ڈالے گا، تھوڑا صحیح لیکن انسان کے پاس تھوڑا مال صحیح لیکن جیب پہ ڈالنے سے پہلے 10 بار چیک کرتا ہے کہ اس میں محفوظ تو رہے گا۔ تو عزیزان محترم، عبادت کی قبولیت کی پھر جملہ دوہراؤ، انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت، اور عبادیت کی قبولیت کی شرط ہے موت۔ شرط ہے محبت، اور محبت اہل بیت علیہ السلام ضرورت دین ہے۔ اس اعتبار سے کہ ہم جو بھی انجام دیں تو ہم شیعہ اس علامت پہ تو قائم ہیں، کائنات کو یہ بات تو ثابت ہے کہ شیعہ کہیں بھی دین اسلام پہ عمل کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے، اپنے واجب کی ادائیگی میں کہیں انسان ہے کوتاہی ممکن ہے، لیکن اجر رسالت کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ جب بھی خوشی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے تو نعرے اپنے باپ کے نہیں علی کے لگاتا ہے۔ جب خوش ہوتے ہیں نا تو اپنی ذات کی خوشی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید ہمارے طلبہ میں یہ بات تھوڑی کم ہو لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کی ٹیم نے چھکا لگا دیا تو بندہ نعرہ حیدری لگاتا ہے۔ یہ بڑی کامن سی بات ہے، بڑی عام سی بات ہے۔ ایک معاشرتی میں نے عقیدت کی بات کی کہ ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ایک بندے نے چھکا لگا دیا، خوشی محسوس ہوئی نا، اب دل میں خوشی ہے چھکے کی، نعرہ چھکے کا نہیں، چھکے والے کا نہیں، نعرہ علی کا، تاکہ زمانہ پہچان لے کہ یہ زمانے کی خوشیوں میں بھی علی کو سامنے رکھتے ہیں۔ کہ میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور ضروری طور پر ایک چیز ذہن میں سوچ کے گیا کہ ایک تو امام رضا علیہ السلام سے پیرہن امام کہلانا ہے، پیرہن امام ہوگا میرے پاس اور یہ بطور کفن سمیٹ کے رکھے گا۔ توجہ ہاتھ میں عزیزان محترم، بطور کفن پیرہن امام میں سمیٹ کے رکھوں گا، سنبھال کے رکھوں گا کہ جب میں مروں تو مجھے پیرہن سرکار امام رضا علیہ السلام کا کفن دیا جائے گا۔ اور دوسرا اس نے یہ سوچا کہ کچھ دینار امام سے مانگوں گا کہ میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو ان کے لیے انگوٹھی بنواؤں گا، تو اس میں برکت امام سے، امام کے پیسوں سے خریدا ہوا سونا یا چاندی وہ اس میں شامل ہوگا تو وہ ایک برکت ہوگی میری بچیوں کے لیے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں ذہن میں لے کے اتنا سفر کیا، زیارت رسول کی، نبی کی زیارت کے بعد امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب ظاہر ہے ہم بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لوگ بہت جاتے ہیں، بہت کچھ سوچ کے جاتے ہیں، لیکن وہاں جب حالت انسان کی غیر ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں انسان بھول جاتی ہے، بہت ساری چیزیں انسان نہیں مانتا ہے، رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی امام کے پاس پہنچا، عقیدت، محبت، وقت گزارا اور وہ چیز انسان کے ذہن سے منصرف ہوئی اور کچھ بھی نہیں مانگ پایا، نہ وہ پیرہن لے سکا، نہ وہ امام سے دینار اور انگوٹھی کے لیے، بچیوں کے لیے کچھ مطالبہ کر سکا۔ تو آخری وقت میں امام سے جدائی کا غم لے کے روتا ہوا جب امام کو مل کے چند قدم چلا، ابھی چند قدم گیا ہی تھا کہ امام نے پھر اس کو آواز دی، ریان، پلٹ کے دیکھا، کہا ریان لوٹ کے آؤ۔ توجہات سے ختم کرو اس بات پر۔ ریان لوٹ کے آیا تو کہا، اے ریان، کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنا پیرہن تمہیں دے دوں؟ کیا کہتے جناب آپ؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں رضا تمہیں اپنا پیرہن دے دوں تاکہ تمہارا کفن بن سکے؟ اور وہ بہت حیران ہوا کہ ابھی تو یہ بات میرے دل میں تھی اور دل سے بھی محو ہو گئی،
میں نے تو کسی کو کہا تک نہیں یہ امام ہے. اور پھر جب امام نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ پیرہن میں نے آمادہ کر کے یعنی پیک کر کے رکھا ہوا ہے وہ لے کے آؤ اور ریان کھا دو. ریان کو دیا. ریان اب حیران ہے کہ یہ بات میں نے سوچی تھی. امام علیہ السلام نے اس کو مد نظر رکھ لیا. تو تھوڑی دیر میں ابھی وہ اپنے اسی قسمت میں نادا تھا کہ میرے ہاتھ میں امام کا وہ پیرہن آ گیا کہ جو میری آخرت کے سفر میں میرے ساتھ رہے گا. تو امام نے فرمایا اپنے غلام سے کہ جاؤ حجرے سے 30,000 دینار لے کے آؤ اور دے کے کہا جاؤ اپنی بچیوں کے لیے انگوٹھی بنوانا رضا کی طرف سے. رضا کی طرف سے انگوٹھی بنوا لینا. تو عزیزان محترم ختم ہو گئی. اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں آپ خوش رہے اور سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ ہو. میں اسی بات پہ آج کی مجلس کو ختم